أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ تکویر کی تلاوت سن رہی تھی، تو آئیے سورہ تکویر کے پہلے 6 آیات کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ 6 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ اس کی تلاوت سن چکے ہیں۔ سورہ تکویر قرآن مجید کی سورت نمبر 81 ہے اور اس میں ٹوٹل 29 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہم کو مخاطب کرتی ہے۔ اس سورت کا نام تکویر اسی سورہ کی پہلی آیت کے لفظ یعنی کویرت سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تکویر کے معنی ہے لپیٹ دینا۔ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ سامعین کرام، مکی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سورت ہے جس میں ایمان، آخرت، توحید اور رسالت پر زور دیا گیا ہے، اور تمام مکی سورتیں ان میں زیادہ جو تفصیل بیان ہوئی ہے یا جو مرکزی موضوع رہا ہے وہ ہے ایمان، آخرت اور توحید اور رسالت ہی ہے۔ سورہ تکویر کا جہاں ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ تکویر میں شدید جذباتی انداز میں قیامت کے مناظر اور وحی کی حقانیت کو نہایت پرزور انداز میں پیش کرنے کا انداز ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی سورے کے اندر جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس میں 2 موضوعات پورے سورے میں موضوعات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک موضوع ہے آخرت اور دوسرا ہے رسالت۔ اسی پر امت مسلمہ کو تلقین حق کا معاملہ کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتوں میں آخرت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورج اس میں جو پیش کیا گیا کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑا دیے جائیں گے، لوگوں کو اپنے عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ یہ ہے پہلی 6 آیتیں جس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 اور آگے آیتیں دیکھیں تو اس میں بھی اس قیامت ہی کا منظر ہے، مگر قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر ان 7 آیتوں میں کیا گیا ہے، جیسے روحیں از سر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جرائم کی باس پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور دوزخ، جنت، سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں کر دی جائیں گی۔ آخرت کا سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسانوں کو اس صورت میں سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اسی صورت کے اندر رسالت کا موضوع آتا ہے جو دوسرے نمبر پر ہے۔ اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی
کسی دیوانے کی بڑ نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ، عالی مقام اور امانت دار پیغمبر کا بیان ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ اسی تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ وہ جھنجھوڑنے والا جذباتی انداز ہے جو اس صورت میں اختیار کیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا آخرت کے منظر یعنی قیامت کے برپا ہونے والے منظر سے کی گئی ہے، یعنی اس کا پہلا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر اس کے بعد رسالت پر زور دیتے ہوئے انسانوں کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کی نصیحتیں اس میں مطلب جو ہے پیش کی گئی ہیں۔ یہ ہے وہ تمہیدی گفتگو۔ آئیے ہم اس کے بعد باقاعدہ مطلب جو ہے اس کی شان نزول کی طرف، اس کی تفصیل کی طرف مطلب جو ہے ہم چلتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم اس کی طرف چلیں تو وہاں ہم لوگ کو اس صورت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مطلب جو ہے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کے احوال اس طرح بیان کیے گئے ہیں جیسے بندہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر یعنی قیامت کو برپا ہوتے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ اس کی اہمیت جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس صورت کو اکثر صحابہ کرام نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس کا سیرت سے ہمیں مطلب جو ہے اندازہ ہوتا ہے، تاکہ وہ چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو قیامت کے قریب مناظر سے خبردار کیا جائے، کیونکہ نماز وہ مقام ہے جہاں بندہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قرب کی تلاش میں کھڑا رہتا ہے، یکسوئی اختیار کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس سورے کا پڑھنا انسانوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت مفید تر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا یہ رویہ مطلب جو ہے سیرت میں ملتا ہے کہ وہ اکثر اس سورے کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ سورہ ایمان کو تازہ کرنے اور دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، یہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سورہ تکویر کو ابھی آپ نے مطلب جو ہے تلاوت اس کی سنی۔ یہ سورہ تکویر جو ہے چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل نہایت مؤثر اور ایمان بالآخرت کو دلوں میں بٹھاتی ہوئی سورت ہے، اور وہی رسالت کی صداقت پر بہت زیادہ پرجوش انداز میں اس پر زور دیتی ہے۔ اسی مطلب جو ہے تفسیر کے سلسلے میں یعنی سورہ کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سورہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور حساب کتاب کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ وہ اس طرح ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کائنات کا ذکر کر کے بتایا کہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ہم تفاسیر کی طرف چلیں تو تفسیر قرطبی کے مطابق مطلب جو ہے اس سورت کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت میں دو بڑے مضامین ہیں، ایک ہے قیامت کے احوال، دوسرا ہے قرآن اور رسالت کی صداقت۔ اور اسی بات کو امام فخر الدین رازی کے نزدیک مطلب جو ہے یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دونوں پر مشتمل مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے سورت ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ عقلی دلائل جو وہ کہتے ہیں وہ ہے سورے میں دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، یہ ہے عقلی دلائل۔ جو نقلیہ جو دلائل ہیں اس کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ سورے میں وحی اور رسول کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس مطلب حقیقت کی طرف خبر دی ہے، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نقلی دلائل کے ساتھ یہ سورت انسانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ تکویر کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں تین بڑے بڑے پیغام مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ملتے ہیں۔ پہلا پیغام جو ہمیں ملتا ہے کہ قیامت یقینی ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ دوسرا پیغام ملتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور تیسرا پیغام جو ملتا ہے کہ قرآن اور رسول برحق ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر نجات ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ وہ تین پیغامات ہیں جو اس سورے میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ تو آئیے اس مطلب جو ہے گفتگو کے بعد آئیے ہم سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورت کی طرف چلیں گے تو وہاں ایک ایک آیت کے ساتھ ہم مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔
پہلی مطلب جو ہے آیت کی طرف چلیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جو مخاطب ہو کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اذا الشمس کوورت، یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ترجمے میں بھی آپ نے سنا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے وہاں شروعات ہی ایک مطلب جو ہے حادثہ واقعہ ہونے والا انداز مطلب جو ہے کیا ہوگا، وہ مطلب جو ہے ہنگامی مطلب جو ہے حالات کی طرف انسانوں کو مطلب جو ہے متوجہ کر رہا ہے۔ اور اس کا پہلا حصہ جو بیان کیا گیا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، دوسرا حصہ ہے کہ تارے بکھر جائیں گے، تیسرا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، چوتھا ہے کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور چوتھا یہ ہے کہ جب جنگلی جانور سمیٹ دیے جائیں گے، اور پانچویں چیز میں بیان کی گئی کہ وہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں 6 آیات پر مشتمل مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ تو ان آیات میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہے، دراصل قرآن مجید اس منظر کو کئی ناموں سے قرآن مجید یاد کرتا ہے۔ مثلا مطلب جو ہے یوم القیامہ، یعنی اٹھنے والا دن، اور دوسرا ہے یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن، اور تیسرا ہے یوم الحسرہ یعنی مطلب جو ہے حسرت کا دن، اور چوتھا ہے یوم الحساب یعنی حساب کتاب کا دن، اور پانچواں ہے یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن۔ یہ ان 5 مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ قرآن مجید اس منظر کشی کو جو ان 6 آیتوں کے درمیان میں ہم مطلب جو ہے ترجمہ اور تلاوت سے دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو ان 6 ناموں کے ساتھ، اس قیامت والے منظر کو قرآن مجید ان ناموں کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین خبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ منظر جسے مطلب جو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ ہے قیامت کا منظر، یعنی جب انسانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر سے دوسری دنیا کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اس کو قیامت کے نام سے قرآن مجید یاد کرتا ہے۔ قیامت عربی لفظ خام سے نکلا ہوا روٹ ورڈ ہے، جس کے معنی ہے کھڑا ہونا یا اٹھنا۔ سامعین کرام، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے تمام انسانوں اور مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب کتاب لے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اسی سلسلے میں قیامت کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قیامت انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کا دن ہے، جہاں دنیاوی پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، قیامت دراصل وہ دن ہے جس دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ دن انسان کی اصل انجام کو ظاہر کرے گا۔ سعادت مند ہوگا جسے جنت ملے گی، اور بدنصیب وہ ہوگا جسے جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ قیامت جس کا ذکر 5 مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ قرآن مجید نے مطلب کیا، اور اب ہم جو 6 آیتوں میں اس کا مطالعہ جو کر رہے ہیں، وہ 6 آیتوں میں جو تصویر کشی، جو منظر کشی کی گئی ہے، وہ دراصل یہی قیامت کا منظر ہے۔ سامعین کرام، سورہ تکویر کی 6 آیات پر جو منظر کشی قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی الگ الگ انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ تکویر میں بیان کیا گیا کہ جب پہلی ہم نے جو آیت پڑھی کہ اذا الشمس کوورت، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی مطلب جو ہے بیان کیا گیا کہ سورج لپیٹ دیا جانا اور مطلب جو ہے تاروں کا بکھر جانا مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے 2 آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ اسی طرح کی آیت اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو سورہ قیامہ آیت نمبر 7 سے 9 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین اس کی دوسرے انداز میں تصویر کشی یوں کرتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آنکھیں پھترا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ قیامت کے برپا ہونے کا پہلا منظر ہے جس میں انسان کی کیفیت بتاتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں مطلب جو ہے یوں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی انسانوں کے درمیان جب قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گی، پہلا سور پھونک دیا جائے گا اور مطلب جو ہے ساری دنیا جو جس کا
ذکر اس میں کیا جا رہا ہے تاروں کا ٹوٹ کر بکھر جانا، سورج کا مطلب جو ہے لپیٹ دیا جانا، یعنی اس کی روشنی کو مطلب جو ہے شٹ ڈاؤن کر دینا، پہاڑوں کو مطلب جو ہے کپاس کی طرح مطلب جو ہے بکھیر دینا، اور مطلب جو ہے کوئی اہمیت والی چیزیں مطلب جو ہے جو انسانوں کی ہوگی اس سے بے نیاز ہو جانا، اور جنگلی جانور مطلب جو ہے وہ بھی اکٹھا ہو کے کھڑے ہو جانا گھبراہٹ کے عالم میں، اور مطلب جو ہے آخری چیز اس میں بتائی گئی کہ اس وقت مطلب جو ہے زمین سمندر مطلب جو ہے بھڑکا دیے جائیں گے اور اس میں آگ لگے گی۔ یہ سارا جو منظر ہوگا یہ منظر دراصل انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس وقت وہ ہکا بکا پھٹی پھٹی مطلب جو ہے نظروں کے ساتھ اس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کا یہ ہولناک نظارہ ان کے سامنے پیش ہوگا، ان کو اس طرح ٹکٹکی لگائے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے گویا کہ ان کے دیدے پھترا گئے ہیں، اور خوف زدگی حیرت اور مطلب جو ہے کسی اچانک وارد ہونے والے حادثے سے وہ دوچار ہو گئے ہوں، ان کی نگاہیں پریشان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے گی جو اس کو نظر آ رہا ہے، جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں جو بیان کیا گیا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ شش در ہو کر رہ جائیں گے کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک کے بعد ایک سب کچھ مطلب جو ہے بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً سورج چاند اور ستارے نشانیاں ہیں اور قیامت کے دن یہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ اسی بات کو اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے۔ اسی کی تفسیر اس آیت کی بتاتے ہوئے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ ستارے اپنی جگہ سے اکھڑ کر پھینک دیے جائیں گے اور ٹوٹ کر بکھیر دیے جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے تفصیل مطلب جو ہے اس میں بیان کی گئی کہ دوسری جو آیت اس میں کہی گئی کہ جب تارے مطلب جو ہے بکھیر دیے جائیں گے، یعنی جو بندش ہے جس نے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے اپنے مدار پر جو ہے اس کو باندھ رکھا ہے، یہ کھول دی جائے گی اور سب ستارے سیارے کائنات میں منتشر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کدورت کا مفہوم بھی شامل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے، یعنی ان کے اندر وہ مطلب جو ہے روشنی اس میں باقی نہیں رہے گی، جو دن اور رات کا مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک آنا، اور جو سیارے جو مختلف مطلب جو ہے سیارے ہیں وہ سب سورج کے گرد جو گھوم رہے ہیں وہ بندش ٹوٹ دی جائے گی اور سب وہ بکھر کر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ یہ پہلا منظر ہے جو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس مطلب جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں مطلب جو ہے وجود میں آئیں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی مطلب جو ہے جاتی رہے گی، یعنی ڈم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ناگہانی مطلب جو ہے جو ستارے ہیں وہ سب ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے، یعنی اون کی طرح بکھیرنا شروع ہو جائیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی۔ بس پھر کیا انسان کیا، جنات کیا، جانور کیا اور جنگلی جانور کیا، سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، اور جانور بھی جو انسان سے بھاگے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے، اور لوگ اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے کہ بہتر سے بہتر مال یعنی اونٹنیاں جو بہانے والی یعنی جننے والی ہوں گی ان کی بھی خیر و خبر نہ ہوگی۔ جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں اور تحقیق کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندروں میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ اس حال
سال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمانوں اور مطلب جو ہے آسمان بھی ایک کے بعد ایک ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہو جائے گا، اور ساتوں زمین بھی یعنی زمین کے 7 پردے بھی وہ بھی مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ادھر سے ایک تند ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ پہلا منظر ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت ہمیں مطلب ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ کے سوا مطلب جو ہے عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اس سے بچے رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادات سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ سامعین اکرام، یہ پہلی مطلب جو ہے کیفیات ہے جو مطلب جو ہے اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مطلب جو ہے پہلی آیت میں سورج لپیٹ دیا جانا، پھر دوسری مطلب جو ہے جو آیت وہ اذا النجوم جو ہے جو اس میں آیت میں مطلب جو ہے کہا گیا کہ جب مطلب جو ہے جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی سورج کا لپیٹ دیا جانا اور دوسرا تاروں کا بکھیر جانا، اس کی تفصیلات ہمارے سامنے جو ابھی آئی ہے وہ تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری مطلب جو ہے جو کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں کہا گیا اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی پہاڑ مطلب جو ہے بکھیرنا شروع ہو جائیں گے، یہ مطلب جو ہے تیسری کیفیت ہے جو ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے آتی ہے۔ اسی بات کو اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ قاریہ آیت نمبر 5 میں بھی اس کا ذکر مطلب جو ہے ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اور اون کی طرح مطلب جو ہے اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، اس میں مطلب جو ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں زمین کی وہ کشش مطلب جو ہے ختم ہو جانے کی مطلب جو ہے طرف روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی پہاڑ کا مطلب جو ہے بکھر جانا، وہ جو مطلب جو ہے وزنی کیلوں کی طرح جو زمین میں مدفون ہے وہ مطلب جو ہے کیلیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور وہ بکھرنا مطلب جو ہے شروع ہو جائے گا، اور ان کی بدولت پہاڑ وزنی جو ہیں جو جمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں وہ باقی نہ رہیں گے، سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر مطلب جو ہے نکل جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں، اس طرح کا مطلب جو ہے منظر ہوگا جو ان مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو صورت ہے جس کا منظر ہے یہ مطلب جو ہے آیت کے اندر اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی مضبوط ترین چیزیں بھی قیامت میں فنا ہو جائیں گی۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں اس کی مضبوطی کو، اور جو مطلب جو ہے اسی مضبوطی کے تحت ہم اس کو مانتے بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ بھی مطلب جو ہے فنا ہونے والا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ اون کی دھون کی طرح یہ مطلب جو ہے بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا۔ پہلے اس میں 2 طرف اشارہ کیا گیا کہ سورج اور ستارے وہ بھی جو مضبوطی کے ساتھ ایک مدار میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی مطلب جو ہے ختم ہو جائے گا، اور وہ مطلب جو ہے دور مطلب جو ہے بکھر کر جو ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ اسی طرح پہاڑ کی وزنی اور مطلب جو ہے اس کی مضبوطی وہ بھی مطلب جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک ہی میدان ہو جائے گی، اس میں کوئی علامت نہ ہوگی، نہ پہاڑ نہ کوئی اونچ نیچ۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے تیسری مطلب جو ہے کیفیت تھی جو اس سورہ کے ابتدا میں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ قیامت کے منظر میں جو مطلب جو ہے یہ کیفیت رونما ہوگی۔ اب چوتھی مطلب جو ہے اس کی طرف کیفیت کی طرف چلیں، جس کا ترجمہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ چوتھی کیفیت ہے کہ حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دیا جانا۔ اس کیفیت کو بھی مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ حج آیت نمبر 2 میں بھی مطلب جو ہے ایک دوسرے انداز میں اس بات کو یوں مطلب جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یعنی ہم نے مطلب جو ہے سورہ تکویر کی اس آیت میں دیکھا کہ وہاں جو قیمتی اونٹنیاں ہیں
وہ جو حاملہ ہیں اور مطلب جو ہے جننے والی ہیں اس کو مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے کوئی اہمیت نہیں دے گا، اس کو وہ چھوڑ دے گا۔ اب اس مطلب جو ہے آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں مطلب جو ہے ماں مطلب جو ہے جو اپنے کو دودھ پلاتی ہے وہ ماں بھی مطلب جو ہے اس بچے سے لاپرواہ ہو جائے گی، اسے کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 36 میں دوسرا مطلب جو ہے انداز پیش کیا گیا، یہ منظر جب برپا ہوگا تو جو منظر ہوگا وہ یہ ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، یعنی جن رشتوں کے لیے وہ مطلب جو ہے مر مٹتا ہے اور جن کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اور جن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، وہ قیامت کا منظر جب برپا ہوگا تو اس وقت مطلب ایک کیفیت ہوگی، وہ سارے رشتے ناتے جو اس کی نظر میں بہت اہمیت کے حامل تھے ان سب کو وہ چھوڑ کر دور بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اس میں جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور، جو اس وقت جو آیت کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ان کو مطلب جو ہے وہ تصور دلا کے بہترین طرز بیان کے ساتھ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر ٹرانسپورٹیشن بڑی مطلب جو ہے کثیر تعداد میں یہ مطلب ترقی کر چکا ہے، ہوائی جہاز، پانی کا جہاز، اور پھر مطلب جو ہے ہمارے پاس مطلب جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے جو روڈوں پر چڑھنے والے مختلف طریقے کے وہیکلز ہیں جو مطلب جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں یعنی عرب کا جو پرانا وقت ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی انتظام ایسا نہیں تھا، کوئی ترقیات نہیں تھی، وہاں پر لوگ مطلب جو ہے ان اونٹنیوں کو بہت زیادہ قیمتی مال مطلب جو ہے تصور کرتے تھے، کیونکہ یہ اونٹنیاں ہی ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا مطلب جو ہے بڑا اہم کام کیا کرتی تھی، اور جو مطلب جو ہے اگر وہ اونٹ بچے جننے کے قابل ہو تو وہ اہمیت اور بھی ان کے سامنے بڑھ جاتی، کیونکہ ایک اور سواری ان کے لیے مطلب جو ہے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس حالت میں ان کی بہت زیادہ حفاظت ہو کرتے تھے اور دیکھ بھال بھی وہ کیا کرتے تھے تاکہ وہ کھو نہ جائیں، کوئی انہیں چرا کر نہ لے جائے یا کسی طرح وہ مطلب جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا مطلب جو ہے غافل ہونے کا ذکر اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی جو اس وقت تم جس کو اہمیت دیتے ہو، اس کی جتنی دیکھ بھال کرتے ہو، جس کی تم مطلب جو ہے حفاظت کر رہے ہو، اس سے بھی تم لاپرواہ ہو جاؤ گے، اور اس وقت کچھ ایسے سخت مطلب جو ہے واقعات لوگوں پر مطلب جو ہے ان کے اوپر پڑے گی کہ جس کے نتیجے میں انہیں اپنے عزیز ترین مال کی بھی حفاظت کا ہوش نہ رہے گا۔ اسی بات کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سورہ حج آیت نمبر 2 میں کہا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے ایک دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور سورہ عبس میں دیکھا کہ آدمی مطلب کہ بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اپنی اولاد سے لاپرواہ ہو کر رہ جائے گا۔ سامعین کرام، اسی بات کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اشعار سے مراد وہ قیمتی اونٹنیاں ہیں جنہیں عرب سب سے زیادہ قیمتی مال سمجھتے تھے، اور قیامت کے دن لوگ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی مال بھی اس دن کسی کام کا نہ ہوگا، لوگ صرف اپنی نجات کی فکر میں دوڑ دھوپ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ ہے وہ چوتھی کیفیت جو اس سورے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آئی کہ وہاں کوئی اہمیت جو اس وقت مطلب جو ہے اہمیت کے عامل ہے، قیامت کے برپا ہوتے ہی وہ تمام مطلب جو ہے جو اہمیتیں ہیں وہ مطلب جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اب آئیے اسی سورے کے اندر جو پانچویں کیفیت اس کے برپا ہونے کی کیسی ہوگی وہ کیفیت کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی یہ پانچویں کیفیت ہوگی جو جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کر دیے جانے کی مطلب طرف انسانوں کی
توجہ مطلب جو ہے دلائی گئی ہے کہ کہا گیا کہ اس وقت جنگلی جو جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور جو چھپے ہوئے جانور ہیں وہ جو اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب درندے مطلب جو ہے پالتو جانور جب جنگلوں میں رہنے والے جانور سب کچھ مطلب جو ہے بھاگ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جانوروں کو زندہ کرے گا اور ان کے درمیان انصاف کرے گا پھر انہیں مٹھی کر کے رکھ دے گا۔ یعنی جو منظر قیامت کا ہے وہ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے سلسلے میں بھی آیا کہ وہ سارے جانور اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کے درمیان میں بھی انصاف ہوگا اور ان مظلوم کو ضرور مطلب جو ہے اس کے ظلم کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے اسے تکلیف ہوئی تھی تو ظالم کو مطلب جو ہے سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ امام مجاہد مطلب جو ہے اس سلسلے میں تفسیر سے اس آیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے قول میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام جانور قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تاکہ ایک دوسرے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اس بات کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ضرور حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سنگ والی بکری کو بھی سنگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا جس نے اسے مارا ہوگا۔ اس بات کو امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں روشنی ڈالتے ہیں اس آیت پر کہ جنگلی جانور بھی قیامت کے دن جمع ہوں گے تاکہ ان کے درمیان میں بھی انصاف کیا جائے۔ اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے یوں اس آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی عدالت کا کمال ہے، یہ اللہ کی عدالت کا کمال ہے کہ وہ جانوروں تک کو اکٹھا کرے گا تاکہ مظلوم کو بدلہ ملے۔ اس بات کو مزید مطلب جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے کوٹیشن دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور بھی حساب کے بعد مٹی میں بدل جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ آیت انسانوں کو ذہن نشین کراتی ہے کہ یاد رکھو قیامت انصاف کے قیام کا دن ہے جہاں انسان اور جن ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو، یہ وہ مطلب جو ہے پیغام ہے جو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے دیتا ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے چھٹی کیفیت جو اس میں بیان ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے سورہ کبیرۃ آیت نمبر 6 کا، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ چھٹی کیفیت جو مطلب جو ہے اس میں بتائی گئی کہ اس وقت مطلب جو ہے جو منظر مطلب جو ہے پہاڑ مطلب وہ اڑ رہے ہیں اور مطلب جو ہے سورج چاند ستارے ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں اور پھر انسان مطلب جو ہے ہر امپورٹنٹ چیز سے لاپرواہ ہو کر رہ گیا ہے، جانور انسان سب ایک جگہ کھڑے ہو کر مطلب جو ہے یہ منظر بڑے مطلب جو ہے حیران کن مطلب جو ہے حالات کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت جو سمندر جو مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر جو 3 حصوں پر مشتمل ہے وہ سمندر کے اندر مطلب جو ہے آگ بھڑکا دی جائے گی اور وہ سمندر مطلب جو ہے بھڑک اٹھے گا۔ یہ چھٹی کیفیت ہے جو اس مطلب جو ہے سورہ کبیرۃ کی آیت نمبر 6 میں مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اصل میں لفظ مطلب جو ہے سجرت استعمال کیا گیا ہے جو مطلب جو ہے تسجیر سے مطلب جو ہے اس سے ماخوذ ہے۔ تسجیر مطلب جو ہے عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب سی معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن 2 ایسی گیسوں کو باہم ملایا ہے جس میں سے ایک آگ بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے۔ ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا گیا ہے جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے گا جب یہ منظر مطلب جو ہے منظر عام پر آئے گا اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں گی جو اس کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔ اس کی طرف اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی پانی مطلب جو ہے جو اس وقت مطلب جو ہے انسانوں کے فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہے وہ آگ بن کر
मतलब जो है सब कुछ तहस नहस करेगा। सामईन इकराम, इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि समंदर भड़क उठेंगे और आग में तब्दील हो जाएंगे। इमाम मुजाहिद इस पर मतलब जो है रोशनी डालते हुए कहते हैं कि समंदर खुश्क होकर जमीन से गायब हो जाएंगे। सामईन इकराम, इसी बात को हम कुरान मजीद में देखें तो सूरह इन्फतार आयत नंबर 3 में भी इसकी तरफ मतलब जो है अलग अंदाज से इसका जिक्र किया गया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। सामईन इकराम, समंदर का भड़काना और समंदर का फाड़ना ये दो मतलब जो है अंदाज हैं जो हमारे सामने आए हैं। सूरह कुव्विरत में मतलब जो है आया कि समंदर को भड़का दिया जाएगा। सूरह इन्फतार में आ रहा है कि समंदर को फाड़ दिया जाएगा। कुरान मजीद की रोह से क़यामत के रोज एक ऐसा जबरदस्त ज़लज़ला आएगा जो किसी इलाके तक महदूद न होगा, बल्कि पूरी जमीन बैक वक्त हिला मारी डाली जाएगी। तो समंदरों के फटने और इसमें आग भड़क उठने की कैफियत ये होगी कि अजीम ज़लज़ले की वजह से समंदरों की तह मतलब जो है फट जाएगी और इसका पानी जमीन के अंदर के अंदरूनी हिस्से में उतरना शुरू हो जाएगा, जहां हर वक्त मतलब जो है एक बे इंतहा गरम लावा खौलता रहता है। फिर इसी लावे तक पहुंचकर पानी अपनी इन दो मतलब जो है इब्तिदाई अज्जा की शक्ल में तहलील हो जाएगा, जिनमें से एक है ऑक्सीजन यानी जलाने वाली और दूसरी है हाइड्रोजन यानी भड़क उठने वाली। ये दोनों तहलील और आतिश अफजोई का एक ऐसा मुसलसल अमल यानी चैन रिएक्शन मतलब जो है शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया के तमाम समंदरों के अंदर आग भड़क उठेगी। उसकी तफसील इसमें मतलब जो है इसी मुख्तसर मतलब जो है फिक्रे के साथ हमारे सामने पेश की गई। ये वो समंदर मतलब जो है भड़का दिए जाएंगे या समंदर को फाड़ दिया जाएगा। सामीन इकराम, ये है वह क़यामत के बर्पा होने का पहला मंजर जो 6 मतलब जो है मद्दों के साथ हमारे सामने बड़ी तफसील के साथ आया कि किस तरह से वो सूरज मतलब जो है उसकी रोशनी को गुल कर दिया जाएगा, वो मंद पड़ जाएगी और इस पर मतलब जो है ढांप कर इसको मतलब जो है बंद करके मतलब जो है वहां से हटा दिया जाएगा। और सितारे मतलब जो है जो अपनी मतलब जो है जो रोशनी मतलब लेकर जो आसमान को रौनक बख्शते हैं, अपने काम करते हैं, वो भी बिखर कर टूट जाएंगे और फिर पहाड़ मतलब जो है ऊन की तरह दुनकियों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे और सब तमाम मतलब जो है इंपॉर्टेंट मतलब जो है रखने वाली अहमियत रखने वाली तमाम चीजें इंसानों की नजर में कुछ न रहेगी। हत्ता के मतलब जो है इसमें हामिला ऊंटनियों का तस्करा किया गया और दूसरी जगह एक माँ अपने बच्चे की अहमियत का इशारा किया गया और कहें मतलब जो है वो रिश्तों की डोरियां वो भी जो अहमियत की हामिल हैं वो सब मतलब जो है फना होकर रह जाएंगी और मतलब जो है जंगली जानवर इंसान एक जगह जमा होकर इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे में जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पानी है उसमें आग लग जाएगी। सामीन इकराम, ये जो वो मंजर मतलब जो है पेश करके हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर जो पैगाम दिया है कि पूरी कायनात में मुकम्मल इनकलाब के नज़ारे की वो अक्कासी है जो इन आयतों के ज़रिए से इंसानों के पास पेश की गई। तमाम मौजूदात के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। ये इनकलाब अजराम में अजराम समावी यानी मतलब जो है आलम फल्कियात और इसके कुर्राए अर्ज को अपने लपेट में मतलब जो है ले लेगी। वहशी जानवर खानगी जानवर भी इससे मुतासिर हो जाएंगे। नफ्स इंसानी और इनके हरकत मतलब जो है बदल चुकी होंगी और नामालूम हकीकत आंखों के सामने मतलब जो है जाहिर होना शुरू हो जाएगी। हर राज मतलब जो है जो अब तक छुपा हुआ था वो सब खुलना शुरू हो जाएगा और सब हकीकतें जो इस वक्त सिर्फ कुरान मजीद और अहादीस करीमा के जरिए से मतलब जो है बताए जाते हैं उसके सब पर्दे छटना शुरू हो जाएंगे और इंसानों के सामने तमाम राज मतलब जो है खुलकर सामने आने शुरू हो जाएंगे और इंसान अपनी कमाई और अपने इस ज़्यादा राह के सामने मतलब जो है खड़ा हुआ होगा और हिसाब किताब इसका शुरू हो चुका होगा और हैरान और परेशान होगा कि इसके इर्द गिर्द हर चीज इस अजीम तूफान की जद में आ चुकी है और कायनात का तमाम निजाम उथल पथल होकर रह गया है। वो हैरान और परेशान मतलब जो है वो देखता हुआ रह जाएगा, ना इसको मतलब जो है रोक सकेगा और ना रोकने की उसके अंदर ताकत होगी। सामने इकराम,
نظام، یہ عظیم مطلب جو ہے کائناتی واقعات کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین ان 6 آیتوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ یہ حسین اور جمیل عظیم کائنات اور اس کا نظام جس کے تمام حرکات موزوں اور مرتب ہیں اور جن کی شناخت نہایت ہی مستحکم ہے اور جس کے اندر قائم مطلب جو ہے ایسی کشش مطلب جو ہے نہایت موزوں ہے اور جسے نہایت علیم اور حکیم ہاتھوں نے اسے باندھ رکھا ہے، یہ ساری کائنات بکھر بکھر جائے گی، اس کے اس مستحکم نظام کی بندش مطلب جو ہے کھل جائے گی، جن قوتوں اور جن صفات کی وجہ سے اس طرح وہ چل رہی ہے یہ سب مطلب جو ہے جاتی رہیں گی، غرض تمام موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر یہ کائنات اور اس کے مخلوقات ایک نئی زندگی پانا شروع ہو جائیں گے اور اس کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ یہ نئی کائنات اور یہ نئی زندگی موجودہ خصوصیات سے بالکل مختلف ہوگی، یہی تصور ہے جو یہ صورت مطلب جو ہے یہ آیات مجھے اور آپ کو قلب و نظر میں بٹھانا چاہتی ہیں تاکہ انسان سوچ لے اور انسانی شعور اس ظاہری اور عارضی مناظر سے ہٹ جائیں کہ اگرچہ بادی نظر میں یہ بہت ہی مضبوط نظر آئے اور ان حقائق کو اپنے اندر سمو لے جو باقی رہنے والے ہیں، انسان اس ذات باری کا تصور کرے جو باقی و لازوال ہے اور وہ ذات اس وقت بھی باقی ہوگی جبکہ یہ پوری کائنات زائل ہو جائے گی اور عظیم حوادث اس کی شکل ہی بدل کر رکھ دیں گے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس ظاہری اور عادی اور صرف نظر آنے والی کائنات کے دائرے سے نکل کر اس مطلق حقیقی اور ذات باری کے ساتھ مطلب جو ہے جڑ جائے جو زمان و مکان سے ورا یعنی بہت مطلب جو ہے اعلیٰ ہے، جو انسانی احساس اور تصور سے آگے ہے، جو کسی دائرے اور حد کے اندر محدود نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت شعور جو ہمارے اندر یہ آیات کریمہ مطلب جو ہے یعنی یہ 6 آیات میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اور جب انسان اس عظیم انقلابی مناظر کو اس صورت میں دیکھتا ہے، ان آیات میں دیکھتا ہے تو اس کے مشاہدے سے گویا انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کا شعور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو ان آیتوں کے ذریعے سے ایک حوادث مطلب جو ہے ہمارے سامنے لے آ کر کے کیسا برپا ہوگا اس کی بہترین تصویر کشی اس میں ان 6 آیتوں کے اندر کی ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے وہ تمام مطلب جو ہے امپورٹنٹ چیزیں جو اپنی جگہ مضبوطی رکھنے والی، جو اپنی جگہ کامل مرتب شدہ ہیں اور جو اہمیت والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے بتاتا ہے، وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے فنا ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے تہس نہس ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے اللہ کے ایک حکم کے نتیجے میں بکھر کر رہ جائیں گے۔ اسی میں پیغام دیا گیا کہ اے انسان تم کدھر مطلب جو ہے بھٹکے چلے جا رہے ہو، کدھر گمراہ کن راستوں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہو، اللہ کی کبریائی کی طرف دیکھ لو۔ اس وقت جس کو تم امپورٹنٹ مطلب جو ہے جان رہے ہو، جس کو اہمیت دے رہے ہو، وہ سب ایک وقت مقررہ ہے، سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں جو بظاہر تو بڑی حسین و جمیل نظر آ رہی ہیں، سارا کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ دنیا جس کی مطلب جو ہے تم جس کو برت رہے ہو وہ ساری تہس نہس ہو کر رہ جائے گی اور صرف تمہارا صرف نامہ اعمال ہوگا جس کو لیے ہوئے تم اللہ کے دربار میں پہنچو گے اور وہاں مطلب جو ہے تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور وہ جو مقام ہے جسے مطلب جو ہے قیامت یعنی حشر کا میدان کہا گیا، وہ حشر کا میدان وہ ہے جہاں انسانوں کا اور جنوں کے اور مطلب جانوروں کے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا مطلب جو ہے ان کو حساب کتاب دیا جائے گا اور اسی کے نتیجے میں جزا اور سزا انسانوں کو میسر آئے گی۔ تو انسانوں کو یہ شعور دیا گیا کہ اپنے شعور کو بیدار کرو اور احساس کو بیدار کرو اور اس حقیقت کو پہچان لو، اس لیے کہ یہ آنے والے وہ لمحات ہیں جہاں مطلب جو ہے جو زندہ رہنے والا انسان ہے وہ اس بکھرتے ہوئے چیزوں کو دیکھے گا، جو مدفون انسان ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس وہ
حاضر خدمت ہوں گے، اور اس وقت ان سے مطلب جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اچھے ہوں تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، جن کے نامہ اعمال بہترین ہوں تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں، ناکام وہ لوگ ہیں جو اس وقت مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال میں کمی واقع مطلب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے اس مطلب جو ہے میدان حشر کو، قیامت کو واقع حسرہ کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی حسرت کا مقام کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جائے گا۔ وہاں سے پلٹنا اور مطلب جو ہے اپنی اصلاح کا مطلب جو ہے معاملہ کرنے کی مطلب جو ہے امید رکھنا، یہ مطلب جو ہے کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق مطلب جو ہے عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان آیتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کا وہ رویہ جس سے وہ گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، رقت طاری ہو جاتی تھی، ویسی کیفیت بھی ہمارے اندر پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔